अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हो क्या रहा है के साथ मैं हूं शाजिया खान। प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे कौमी असेंबली में सियासी गहमा गहमी, पैनामा लीक्स हुकूमत से अब ना उगला जा रहा है और ना निगला जा रहा है, और ये भी बात करेंगे कि क्या पीपल्स पार्टी और पीटीआई हुकूमत को टफ टाइम दे सकेंगी। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे मुल्की मुफाद पर होने वाला फाटा रिफॉर्म्स, जिस पर अचकज़ई और मौलाना फजलुर रहमान क्या सियासत करना चाहते हैं। महमूद अचकज़ई का अफगान मुहाजिरीन के लिए अलग सूबे का मुतालबा क्यों, नेशनल पार्टी और एएनपी का अफगानिया सूबे का मुतालबा मुस्तरद। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे टर्की में रूसी सफीर के कत्ल पर, हमला आवर का हलब की सूरत हाल पर बदले का नारा। बात करेंगे कि मशरिक़ वुस्ता में जारी जंग क्या खौफनाक मोड़ पर आ खड़ी हुई है। नाज़रीन, सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में हमने देखा कि नई सफबंदियाँ हो रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई का इत्तेहाद हमें कौमी असम्बली में बनता नज़र आ रहा है। अब यह इत्तेहाद कितने अरसे तक रहेगा इस पर तो हम अलग बात करेंगे, मगर फ़िलहाल दोनों जमातों की जो हाथ मिलाना है वो हुकूमत को भारी पड़ रहा है। और अब हुकूमत को हम देख रहे हैं कि पनामा लीक्स जो है ना उनसे उगला जा रहा है और ना ही निगला जा रहा है। अगर देखें हम 14 दिसंबर से हमने देखा कि कौमी असम्बली में जो इजलास हुआ है वो सियासी अखाड़े का मंजर पेश कर रहा है। इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़ारूक सलीम और अयाज अमीर। आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम। अयाज साहब, कौमी असम्बली एक लेजिस्लेटिव इदारा है और हमने हमेशा देखा है कि यहाँ पर इलेक्टेड जो लोग होते हैं वो मसाइल पर बात करना चाहिए, उनको दूसरे इश्यूज़ पर बात करना चाहिए, लेकिन ये जो आजकल मनाजिर देख रहे हैं इसको आप क्या तबसरा करेंगे? नहीं, देखिए, पाकिस्तान में, और ये मेरे ख्याल हम सबको समझना चाहिए कि एक दिखावे की, एक सिताई ख़बरें होती हैं जो हम बहुत सारी अपने टॉक शोज़ में डिस्कस करते हैं, हेडलाइंस में होती हैं, और एक असली जो चीज़ें हो रही होती हैं, जो असली फ़ैसले होते हैं वो कभी कौमी असम्बली में आते नहीं हैं। जब किसी मौजूदा रूलिंग फैमिली हो या पहले जरदारी साहब थे, कोई डील्स उन्होंने करनी होती थी, कई दफ़ा वो जरदारी साहब चीन चले जाते थे, किसी को पता ही नहीं था होता वो क्यों गए हैं। असली मामला वहाँ पे चल रहा होता था, यहाँ भी अभी है। ये सिर्फ दिखावे की हैं जो नेशनल असम्बली में हो रहा है। बाहर आके वो जो माइक्स पड़े होते हैं डॉक्टर साहब, और वहाँ पे आके वो शोर शराबा करते हैं, हेडलाइंस हो जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हो तो सारे टीवी कैमरे वहाँ पहुँचे होते हैं, वो वकला जो जा रहे होते हैं और आ रहे होते हैं, सबसे बड़ी उस दिन की खबर वो होती है जिसका कोई ना सिर होता है ना पैर होता है। चुपके से हुकूमत तमाम की तमाम रेगुलेटरी बॉडीज़ जो हैं उनको हुकूमत के नीचे कर देती, हज़म कर जाती। असली खबर वो है, वो कौमी असम्बली में नहीं आई। कौमी असम्बली का राय, कौमी असम्बली को इल्म ही नहीं है कि ये होने जा रहा है या हो गया है या इसके मुज़म्मरात क्या हैं। आज जो है रेगुलेटरी बॉडीज़, कल जो फैसला किया है रेगुलेटरी बॉडीज़ है कि आप हुकूमत की कारकर्दगी को अवाम के मुफाद में आप रेगुलेट और कंट्रोल करें। कल हुकूमत ने कहा कि इन्होंने क्या रेगुलेट, उन्होंने अपने परों के नीचे इन सब को डाल दिया, रेगुलेट ख़त्म हो गया है। आज नेशनल असम्बली में बहस इस पे होनी चाहिए थी, वहाँ कुछ नहीं, वही पुराना शोर, पीपल्स पार्टी क्या कर रही है और फलाने वो क्या कर रहे हैं। आर्मी चीफ जाते हैं सऊदी अरब और उनकी बड़ी पजीराई होती है, शाह जो हैं सलमान, उनसे मुलाकात होती है, और स्टेटमेंट जो दिया जाता है और जो ISPR रिपोर्ट करता है वो ये है कि पाकिस्तान ने हरमैन शरीफैन का दिफा और सऊदी अरब की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को रीअफर्म किया कि हम उस पर, अब ये बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, मतलब एक पाकिस्तान की कमिटमेंट है ये। उसका जिक्र कहीं कौमी असम्बली में है नहीं है। वहाँ पे वो गए, पजीराई उनकी बहुत हुई, कोई चीज़ें डिस्कस हुई ना हुई, किस हवाले से हुई, यमन के हवाले से हुई, शाम के हवाले से हुई,
कुछ किसी को यहाँ नहीं पता। हम पैनमा तो बहुत बड़ा इशू है ना, पैनमा बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तानियों के लिए, और पैनमा जिंदा रखे हुए जा नहीं रहा। असेंबली में आपने देखा पहले वो अप्रैल में अब वो शुरू हुआ था, आप सोचिए ना, पहले 5-6 महीने वो पीपल्स पार्टी और पीटीआई मिलके वो टीओआर का ड्रामा होता रहा, टीओआर का ड्रामा ख़त्म हुआ, फिर वो महीना 1.5 महीना धरना का शुरू हो गया मामला, फिर धरने से वो सुप्रीम कोर्ट चला गया, सुप्रीम कोर्ट से वो पार्लियामेंट में, लेकिन आज हुकूमत ने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पार्लियामेंट का इजलास भी मुलतवी कर दिया। क्या आप यहाँ पैनमा को यहाँ भी उठा रहे थे, अब आप पैनमा को यहाँ ना उठाएं? लेकिन जो पीटीआई वगैरह वहाँ पे शोर कर रहे हैं, पैनमा पे वहाँ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, जरदारी साहब आ रहे हैं, जा रहे हैं, पता नहीं क्या करेंगे, लेकिन असली मसला क्या है कि हमने आईजी सिंध को तब्दील करना है। आईजी सिंध को क्यों तब्दील करना है कि उसने पता नहीं किसको नाराज़ किया, कौन से ताकतवर बिजनेसमैन को नाराज़ किया। शुगर मिल्स का, शुगर मिल का मामला है, शुगर मिल्स का मसला क्या है वहाँ पे, शुगर मिलों का मसला पंजाब में क्या है। ये जो शुगर मिल की, एक तो शुगर मिल की प्रोडक्शन है, एक शुगर मिल की सियासत है, उस पे तो पूरा एक ड्रामा होना चाहिए कि ये होता क्यों है, इसमें कौन से फैक्टर्स कारफरमा है। 80-90% शुगर मिलें तो सियासतदानों की हैं, पंजाब में हों या सिंध में हों। लेकिन जब आपका झगड़ा होता है या आप किसी पुलिस वाले से नाखुश होते हैं तो आप क्यों होते हैं? पुलिस वाले का या इंतजामिया का शुगर की प्रोडक्शन से उनका ताल्लुक क्या है? लेकिन है केन फार्मर जो गन्ना आपको देता है, हाँ जी, मिलों वाले उसका गन्ना ले लेते हैं, उसको पैसे नहीं देते, फिर पुलिस वालों ने उनको चुप करवाना होता है। फिर जो गन्ने वाले हैं वो एक मिल पे जा रहे हैं तो शायद क्योंकि सारे के सारे सियासतदान हैं और पावरफुल लोग हैं, उनको वो अच्छा नहीं लगता, फिर हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं कि वहाँ ना जाए, किसी और मिल के दरवाजे। तो ये एक अलहदा जो है वो जो है, तो असली खबरें वो हैं। लेकिन अयाज साहब, आप नहीं समझते कि इसमें हुकूमत उसको मोर्द इल्ज़ाम ठहराना गलत है? अपोजिशन पार्टियों का क्या काम है? हमें अपोजिशन पार्टी वहाँ पर अलाइंस करती हुई नजर आती है जहाँ उनके अपने अपने मुफादात होते हैं। मुल्की मुफाद में जिस तरह आप बात करेंगे, रेगुलेटर अथॉरिटी वाले जो इदारे हैं, इनको हुकूमत ने अपने परों के नीचे रख लिया है अपने मुफाद के लिए। आज अपोजिशन ने क्यों बात नहीं की इस पर? देखिए, ये जो बात कर रहे हैं पैनमा का जो है मसला, उसको ज़िंदा रखना, ये एक मेरे ख्याल है पीटीआई की कामयाबी है। पीटीआई पे बड़ी लान तान होती है और कौमी मुफाद भी है इसमें। आज एक पूरी खेप है लोगों की जो पीटीआई की आंखें बंद करके तारीफ़ करती है। एक वो तबका है नौजवानों का जिनके लिए दुनिया जो है या सूरज जो है वो शुरू और आखिर इमरान खान से होता है, वो है। एक पूरी खेप है जिसका काम ये है कि उनको गाली गलोच पीटीआई को दिया जाए और वो सुबह से शाम उसमें लगे रहते हैं और उनका वो जो है उसमें तनकीद के पहलू ढूंढते रहते हैं। लेकिन पीटीआई की एक कामयाबी है कि उसने इस इशू को ज़िंदा वो रखा है। अब इससे निकलता क्या है वो किसी को नहीं पता, क्योंकि जो हुक्मरानी के अपनी चाल चलन है वो चलती रहेगी। रेगुलेटरी बॉडीज़ हमने नीचे करनी है वो हम कर देंगे, हमने कई मुल्कों से डील्स करनी है वो हम करते रहेंगे। ट्रांसपेरेंसी या खुल्लम आपको पता हो कि फ़लानी डील के पीछे क्या कई चीज़ें नहीं पता। चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के एक सरकर्दा रहनुमा पाकिस्तान का दौरा करेंगे तो अखबारात में ये आएगा कि उन्होंने कहा कि हमने मरियम नवाज़ के बारे में बहुत सुना हुआ है, तो हमारी दरख्वास्त है कि उनको भी आप मीटिंग में यहाँ पे बुला लें। तो वज़ीर आज़म साहब कहते हैं ठीक है, तो मरियम नवाज़ को भी उस मीटिंग में बुला लिया जाता है। और फिर वो चीनी रहनुमा कहते हैं कि अगर PML नून का डेलीगेशन चीन का दौरा करे तो हम खुश होंगे कि अगर मरियम नवाज़ जो हैं, जो बहुत टैलेंटेड हैं, वो भी इसका हो शामिल। तो सारे ताड़ियां बजाते हैं कि क्या बात है, चीनी किस नज़र से देख रहे हैं। सर वो दावत कबूल लेकिन यार बैक टू द पैनमा इशू। अब देखिए कि हमारा सियासी ढांचा हो या हमारा कानूनी ढांचा हो, वो उसका हल नहीं निकाल पा रहा। वो फंस गया है, जैसे शादी ने कहा कि ना उगला जा रहा है और ना निकला जा रहा है, वो फंस गया है। उसका हल जो है किसी भी हमारे सिस्टम के अंदर से निकल नहीं रहा। जरदारी साहब जून 2015 को गए थे,
اس وقت ہمیں پتہ نہیں تھا کہ وہ کیوں گئے تھے. اب وہ واپس آنے والے ہیں, ابھی بھی ہمیں پتہ نہیں کہ واپس آ کے کیا کریں گے یا کیوں آ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ بیمار تھے لیکن سر بریک لینا ہوگا ناظرین. اور بڑی اچھی بات کی ڈاکٹر صاحب نے 4 مطالبات جو ہیں اس کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ زرداری صاحب آئیں گے تو 4 مطالبات منوائے جائیں گے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ اب پیناما لیکس پر اگر پی ٹی آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک ہو چکے ہیں تو آگے ان کی حکمت عملی کیا ہوگی, اب جبکہ قومی اسمبلی جو ہے اس کا اجلاس بھی غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا. ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. اور جیسے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے پارلیمان میں دوسری بڑی سیاسی جماعت ہے اور پی ٹی آئی کے حوالے سے اگر بات کریں تو زیادہ ووٹ حاصل کرنے کے اعتبار سے ملک کی دوسری بڑی جماعت جو بن کر سامنے آئی ہے. اب دونوں جماعتوں کا جو اتحاد پیناما لیکس پر ہے, ایاز صاحب کیا حکومت کے لیے شامت کا باعث بن سکتا ہے؟ کوئی اتحاد نہیں ہے. کون سا ان کا اتحاد ہے؟ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے میں اس رائے سے متفق نہیں ہوں کہ پیناما لیکس جو ہے وہ اتنا بڑا کوئی مسئلہ بنے گا. اس کا ایک وقت تھا, اس کا ایک ٹائم تھا جب یہ بہت بڑے نتائج لا سکتا تھا. وہ ٹائم گزر گیا ہے. اس میں یوں کہیے شاید کہ وہ جو ہے کچھ کرنا چاہتے تھے ان کو سمجھ نہیں آئی. انہوں نے شاید اعلان جنگ جو ہے جلدی کر دیا. اعلان جنگ کرنے کے بعد ان کے پاس جو نفری یا فوج ہونی چاہیے تھی وہ ان کے پاس نہیں تھی. وہ ٹائم گزر گیا ہے. میں صرف یہ آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ پیناما لیک سے کہیں بڑی بات عراق وار تھی, عراق کی جنگ تھی. اس نے کتنی تباہی پھیلائی. انکوائری چلکٹ انکوائری بنی, انکوائری کمیشن بنا, سب کچھ بنا, لیکن عراق وار کی وجہ سے کسی کا سر جو ہے قلم نہیں ہوا. ٹونی بلیئر جو ہے چلکٹ انکوائری پتہ نہیں کتنے سال بعد رپورٹ آئی اس کی, تو انہوں نے بس بائیں سے دائیں وہ کر دیا. یہاں سے پیناما کے ساتھ اور 2 بڑے ایشو جڑے ہوئے ہیں. عوام اس وقت کیا چاہتی ہے؟ وہ چاہ رہی ہے کہ طرز حکمرانی جو ہے اس کو کس طرح بدلا جائے, اور جو جماعتیں ہیں چاہے پیپلز پارٹی ہو یا پی ایم ایل این ہو وہ طرز حکمرانی بدلنے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہے. اور دوسرا ایشو وہ چاہتے ہیں اصلاحات کا. آپ کے سیاسی ڈھانچے میں اصلاحات, قانونی ڈھانچے میں اصلاحات, معاشی ڈھانچے میں اصلاحات. نہ اصلاحات کے لیے یہ پارٹیز تیار ہیں اور نہ ہی طرز حکمرانی بدلنے کے لیے تیار. اے ڈی خواجہ کا آپ نے ابھی ذکر کیا تھا, جو آئی جی سندھ کو, دیکھیے بلاول صاحب کہہ رہے تھے کہ میں ایک نئی پیپلز پارٹی بنا رہا ہوں. وہ سب یہاں پہ آ کے دفن ہو گیا نا معاملہ. ٹھیک ہے. حسن عسکری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ حسن صاحب. حسن صاحب, یہ جو ہم نے 14 دسمبر کو پارلیمنٹ کا جو اجلاس دیکھا تھا, سیاسی لحاظ سے اگر ہم بات کریں تو اپنی نوعیت کا منفرد اجلاس تھا اور ایشو تھا پیناما. آپ سمجھتے ہیں کہ پیناما ایشو ہی بہت بڑا اس وقت معاملہ ہے, سب سے زیادہ اس پہ فوکس اپوزیشن جماعتیں بھی کر رہی ہے اور حکومت کے لیے بھی یہ ایک چیلنج بنا ہوا ہے؟ دیکھیے اپوزیشن تو ڈیفینیٹلی اس کو زندہ رکھنا چاہتی ہے, اس پہ فوکس رکھنا چاہتی ہے, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت پہ پریشر رکھا جا سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ حکومت کی مشکلات میں اضافہ ہو. دوسری طرف حکومت کا رویہ جو ہے وہ ہمیں کانٹرڈکٹری یا مکسڈ نظر آتا ہے, جہاں ایک طرف وہ بڑے خوش ہیں کہ معاملہ ٹل گیا ہے کچھ دیر کے لیے, اب نیا چیف جسٹس دوبارہ پروسیڈنگ سٹارٹ ہوں گی اور اس کے بعد ان کی کوشش ہوگی کہ کسی طریقے سے کوئی کمیشن بن کے معاملات کو کھینچ دیا جائے. دوسری طرف فکر بھی ہے ان کو, فکر یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو نئی بینچ بھی بڑی جلدی اس معاملے کا فیصلہ کر سکتی ہے. لہذا ایک مکسڈ قسم کی سچویشن سے یہ گورنمنٹ گزر رہی ہے. ہاں وقتی طور پر گورنمنٹ پہ جو پریشر تھا جو ہمیں دسمبر کے شروع میں نظر آیا وہ ہمیں نظر نہیں آتا, کیونکہ آرمی بھی ٹرانزیشن میں ہے اور آئی ایس آئی میں بھی کچھ تبدیلیاں ایسی ہیں جس سے کہ حکومت والے اپنی تسلی کا بڑی خاموشی سے, پبلکلی نہیں, بڑی خاموشی سے اظہار کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ آپ کے سیاسی منظر نامے میں آپ کو پی ٹی آئی کا اور پیپلز پارٹی کا کوئی اتحاد نظر آتا ہے منیمم ایجنڈے کے اوپر, جو پیناما پیپرز والا ہے, پیناما لیکس والا ایشو؟ دیکھیے اس میں دونوں طرف ایسے عناصر ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہو جائے, لیکن اس پہ زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ اس میں جو زرداری صاحب ہیں وہ کس قسم کی پالیٹکس آ کے کھیلیں گے. کیا واقعی جینوئنلی ایک کنفرنٹریشن
پیدا کریں گے. لیکن پیپل پارٹی کی ٹریجڈی یہ ہے کہ ایک طرف تو وہ چاہتے ہیں کہ اپنا علیحدہ تشخص قائم کریں, یعنی پی ایم ایل این سے ایک ڈسٹنس کریٹ کریں. دوسری طرف ان کا اس کے لیے کوآپریشن ضروری ہے پی ٹی آئی کی. دوسری طرف ان کا مقابلہ پی ٹی آئی سے ہے, کیونکہ پی ٹی آئی اس وقت جو ہے, عمران خان جو ہے وہ اپوزیشن میں پرنسپل لیڈر کے طور پہ ایمرج کر گئے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی پارٹی جس کی قیادت میں زرداری صاحب جس کی قیادت کر رہے ہیں وہ کرپشن کا ایجنڈا لے کے آگے بڑھ سکتی ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ کرپشن کے ایجنڈے کو اتنے آگے وہ بڑھائیں گے. اسی طرح جو ہمارا پولیٹیکل اور سوشل اور اکنامک سسٹم ہے اس میں کوئی ٹرانسفارمیشن کرنا چاہیں گی. یہ دونوں بڑی پارٹیاں اس لحاظ سے ایک دوسرے کے قریب ہیں. ہاں, نعروں کی حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن عملی طور پہ میرا نہیں خیال کہ کرپشن اور سسٹم کی بہتری کے لیے کوئی عملی اقدامات پیپل پارٹی کرے گی. یا ان کے ایجنڈے پہ ہے, یا تو کوئی وہ پروگرام دے عوام کی فلاح کا یا نظام کی اصلاح کا. ابھی تک تو کوئی پروگرام ہمارے سامنے نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ حسن عسکری آپ کا. وہی باتیں جو ہم نے کی ہیں ڈسکشن ساری, وہی حسن عسکری صاحب بھی. ڈاکٹر صاحب شاید کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا اتحاد نہیں ہو نہیں سکتا. وہ ان کا مقابلہ آپس میں ہوگا پنجاب میں, کہ جو ایک طرف نون لیگ ہوگی تو دوسری طرف دنگل جو ہے وہ کس نے کھڑے ہونا ہے, کس نے سنبھالنا ہے, وہ کیسے اتحاد کر سکتے ہیں. اور اس بات پہ پی ٹی آئی کو اگر موقع ملے تو ہر چیز کرنے کو تیار ہے, دوبارہ دھرنے کرنے کو تیار ہے, حالات ٹھیک ہوں اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے کے لیے تیار ہیں. پیپلز پارٹی کا وہ ایجنڈا ہے ہی نہیں. ایاز صاحب, پیپلز پارٹی کے اندر ایک بہت بہت بڑی تعداد ہے پنجابی سیاستدانوں کی جو پنجاب سے الیکشن لڑتے ہیں, جو ساؤتھ پنجاب سے لڑتے ہیں, سینٹرل پنجاب سے لڑتے ہیں. جب تک وہ کھل کے سامنے نہیں آئیں گے ایز این اپوزیشن پارٹی تو پھر وہ الیکشن نہیں لڑ پائیں گے یا جیت پائیں گے. 2-3 آدمی ہیں, وہ میں ان کو آپ کے نام بھی لے سکتا ہوں. 2-3 آدمی ہیں جو پہلے بھی ایم این اے رہ چکے ہیں, جن کا اپنے علاقوں میں کچھ ہے, جن کو یہ خواہش ہے کہ ہم پھر سے الیکشن جیت کر کے اور جو ہمارا پیپلز پارٹی کا صفایا ہوا ہے اس کو ہم واپس کریں اور وہ آئیں. وہ 3-4 آدمی سب ملتان سے لے کے جو راولپنڈی تک کی کانسٹیچوئنسیز ہیں وہاں سے 15-20 ایم این ایز پیپلز پارٹی کے الیکٹ ہوتے ہیں. اور تاریخی طور پہ جو رحیم یار خان اور ملتان کے درمیان میں خطہ ہے جہاں پہ 48 سیٹیں ہیں, وہاں سے 2 درجن سیٹیں تاریخی طور پہ 2013 کے الیکشن سے پہلے پیپلز پارٹی کے ایم این ایز جیت جایا کرتے تھے. تو تعداد صرف 2-3 نہیں ہے, یہ تو 3-4 درجن تک ایسے یہ جو چاہتے, میں صرف یہ ذکر کر رہا تھا کہ جو چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ایک ایکٹیو رول پلے کرے, سامنے آئے, کچھ بات کرے, حکومت کے سامنے کھڑی ہو, پیناما لیکس کا ایشو اٹھائے, وہ 3-4 ہیں. گھوم پھر کے آپ آتے ہیں, اعتزاز احسن ہیں, وہ ندیم افضل چند ہیں, یہ قاہرہ صاحب ہیں, اس قسم کے ہیں. لاہور میں آج کل آپ کو کوئی لیڈر پیپلز پارٹی کا ملے گا ہی نہیں. 2 درجن آدمی اکٹھے کرنے ہوں مال پہ تو ان کے لیے وہ مشکل ہے. جو ابھی وہ میٹنگز حالیہ کرتے رہے ہیں, بلاول ہاؤس میں وہ کرتے رہے ہیں, جو پتہ نہیں بحریہ ٹاؤن کے کہاں پہ جا کے مال سے آپ کو کتنا چلنا پڑتا ہے اور وہاں پہ آپ جاتے ہیں. زرداری صاحب کا ایم جو ہے وہ ٹھٹھا سے سکھر والا معاملہ ہے, 30-40 سیٹیں. ان کو پتہ ہے کہ ہمارے خلاف کوئی آرمی آپریشن نہ ہو, کوئی رینجرز آپریشن نہ ہو, عاصم حسین جیسے آدمی گرفتار نہ ہوں, اور ہمارے جو بادشاہ سندھ میں 225 ارب کا جو آپ کا ترقیاتی بجٹ ہے وہ سندھ کا. اب یہ جو سیاسی گہما گہمی قومی اسمبلی میں تھی وہ تو ملتوی ہو گئی غیر معینہ مدت کے لیے, اور جو پیپلز پارٹی کے ساتھ دینے آئی تھی پی ٹی آئی اسمبلی میں, وہ اب آگے کیا اس کی حکمت عملی ہوگی, کیونکہ وہ تو اس معاملے کو, پیناما معاملے کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. یہ تو تھوڑے دن بعد کچھ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے ہم فوٹو ریفارمز کے حوالے سے, اور اچکزئی اور مولانا فضل الرحمان نے جو اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے اس پر وہ کیا سیاست کرنا چاہتے ہیں, اور کیوں اچکزئی نے جو افغان مہاجرین کے الگ صوبے کا مطالبہ کیا. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. فاٹا جو کہ ایک ایڈمنسٹریٹو ٹرائبل ایریا ہے اور جس پر ریفارمز کمیٹی بھی بنی گئی ہے, لیکن اس وقت اچکزئی اور مولانا فضل الرحمان نے اسے جو ریجیکٹ کیا ہے
उसी पर बात करेंगे। आया साहब, पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है? मर्ज के बजाय रेफरेंडम करा दें तो रेफरेंडम हल है मसले का? देखिए, इसकी जो सारी इंट्रिकेसीज हैं वो कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। बात तो ये है कि आप एक राय पैदा हो गई है कि फाटा के बारे में कुछ करना चाहिए। वो जो उसका स्टेटस है कि एक वो ट्राइबल टेरिटरी है और उसकी हुकूमत जो है वो 7 एजेंसीज़ की वो पॉलिटिकल एजेंट कर रहे हैं, और फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन जो अंग्रेज़ों का बनाया हुआ कानून था, वैसे हमारे सारे कानून अंग्रेज़ों के बनाए हुए हैं, वो जब हम वो बात करते हैं हमें वो जहन में रखना चाहिए। तो उसकी मदद से कि उसका चेंज होना चाहिए, उसको पाकिस्तान बाकी पाकिस्तान के साथ होना चाहिए। झगड़ा इस बात पे है कि वो अलहदा सूबा बने फाटा, या वो खैबर पख्तूनख्वा में जम हो जाए, इस बात पे है वो। ये लोग जो हैं मौलाना फजलुर रहमान वगैरह ये कहते हैं कि जम ना हो। ठीक, क्यों कहते हैं वो, मेरा ख्याल है, मैं वसूख से ये नहीं कह सकता, कि जब वो तादाद बढ़ जाएगी, जो हमारी वहाँ पे अब वो ताकत है वो थोड़ी डाइल्यूट हो जाएगी, वो ज़ाइल हो जाएगी। जो हम असेंबलियों में जाते हैं, जो हुकूमत भी हम सियासी मफादात जो उसके लिए है, नहीं तो इससे बेहतर कोई हल नहीं है। कि देखिए, सूबा जो है केपी वो इतना बड़ा सूबा नहीं है। ठीक, आप अगर उसे नक्शे पे देखें और पंजाब से मिलाएं तो पंजाब के तो बस कोई चंद ज़िले जो हैं वो इसके बराबर हैं। तकरीबन 70,000 स्क्वायर किलोमीटर आप गिन लें वो है जी। और इसका कितना है, केपी का कितना, यानी कि फाटा जो है तकरीबन 27,000। 27,000। तो उसको सबसे अच्छा जो हल है वो तो ये है कि आप कर दें, और जो केपी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इंतज़ामी जो ढांचा है, उसको आप आगे तक ले जाएं और अफगान बॉर्डर तक आप ले जाएं। लेकिन वो उस वजह से उसको अपोज करते हैं। अच्छा अयाज साहब, आपने बताया 7 फाटा की एजेंसीज़ हैं, 6 फ्रंटियर रीजन्स हैं, 50 लाख की आबादी है पूरे एरिया में, और ये पाकिस्तानी शहरी हैं। ये जो इलाका है ये पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन इसमें कानून हमने 19वीं सदी का दिया हुआ है, और उसमें 3 बड़े जो फ्लॉज हैं कि ना अपील का हक है वहाँ रहने वालों को, ना वकील का हक है, और ना दलील का हक है। ये अपील, वकील और दलील कहते हैं कि इन लोगों को, 50 लाख लोगों को नहीं मिलेगी। बाकी पाकिस्तानी शहरी जितने हैं उनको सब इन तीनों चीज़ों का हक है। इसको ये चार पॉसिबिलिटीज़ कंसिडर कर रहे हैं। एक तो ये है कि जी इसको ऐसे ही छोड़ दें स्टेटस को, ये 19वीं सदी में रहने दें इनको। दूसरा ये कह रहे हैं कि फाटा काउंसिल बना दी जाए, जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान में है वैसे ही उस किस्म की काउंसिल यहाँ कर बना दी जाए, या इसको अलग सूबा कर दिया जाए, और या जैसे आपने कहा कि इसको मर्ज कर दें। बेहतरीन तरीका ये है कि इसको मर्ज कर दिया जाए। यहाँ 50 लाख लोग हैं, केपी में 3 करोड़ की आबादी है, तो ये 3 करोड़ 50 लाख का एक सूबा बन जाएगा। और फिर इसको बाकी पाकिस्तान जैसी सड़कें बना दें, स्कूल कॉलेज बना दें, और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन इनके ऊपर भी लागू कर दें। उनको अपील का हक भी दे दें, उनको वकील का हक भी दे दें, और उनको दलील का हक भी दे दें। बेसिकली ये 3 हकायक उन पाकिस्तानी शहरियों को मिलना ज़रूरी हैं जो कि इतने अरसे से पाकिस्तानी शहरी हैं, उनका इलाका पाकिस्तान का हिस्सा है, वो चाहते भी हैं यही। अब जो वहाँ फाटा के लोग हैं वो चाहते भी, और इसमें रेफरेंडम का कोई मामला नहीं होना चाहिए। ये हमें आज पूछना चाहिए था, हमने नहीं किया। अयाज वजीर जो हैं, जो फॉरेन सर्विस के पहले रहे हैं, वो इसके बारे में लिखते भी रहते हैं कि देखिए, किसी ने अभी तक उनकी राय मालूम नहीं की कि आप क्या चाहते हैं। एक और चीज़ मैं कह दूं चलते चलते, ये जो है 9/11 से पहले जब तक ये शोरश नहीं थी हुई, तो एक वहाँ पे पुराना स्ट्रक्चर था जिसमें मलिक्स वगैरह थे होते, वो वहाँ के चौधरी या सरदार थे उस एरिया के, और पॉलिटिकल एजेंट के साथ मिलके तो मामलात चल रहे थे। जब से ये तालिबान और टीटीपी और ये अफगान जंग के असरात आए, वो सारा का सारा स्ट्रक्चर जो है तहस नहस सब मार दिए गए मालिक। और एक नई चीज़ हकीकत अब आ गई है। एक और चीज़ है कि जब तक दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होगी तो ना तो आप उसे किसी से मिला सकते हैं, ना आप उसका सूबा बना सकते हैं। आप फ़ौज को वहाँ से विड्रॉ कर लें तो वहाँ पे हालात फिर बेकाबू हो जाएंगे। सर मैं तो ये इसको मुर्गी अंडे वाला हिसाब समझता हूँ। इसको अगर आप मर्ज कर देंगे बाकी पाकिस्तान के साथ तो दहशतगर्दी खुद ही ख़त्म हो जाएगी। देखिए, हमें एक है कि हमें ये बुनियादी फैसले कर लेने चाहिए। ये जो हम जो है बहुत सारे, चाहे पानी का मसला हो, इंडस वाटर ट्रीटी का हो, हमारी वहाँ पे कोताहियाँ और कमज़ोरियाँ, या ये फाटा का हो, या और चीज़ें हों, या सेंसस हो, या ऐसे हो, ये हम पता नहीं क्यों इसको हम पीछे कर देते हैं। अब फाटा का जो भी करना था
وہ ہمیں بہت عرصہ پہلے کر لینا چاہیے. اب تجاویز بڑی اچھی ہیں اس میں آیات صاحب. جو این ایف سی ہے ہمارا نیشنل فائنانس ایوارڈ جو دیتے ہیں, کمیشن جو بنتا ہے, اس میں سے کہہ رہے ہیں کہ اضافی 90 ارب روپیہ دیا جائے گا صرف ان ایریاز کو. 21 ارب ان کو پہلے سے مل رہا ہے. یہ نئی تجویز جو ہے ضم کر دینے والی, یہ بڑی زبردست تجویز ہے. اس میں ان شہریوں کو پاکستان کا حصہ بن جائیں گے, وہ علاقہ مکمل طور پہ پاکستان کا حصہ بن جائے گا. جو عدلیہ ہے اس کی ایکسٹینشن وہاں پہ پہنچ جائے گی. وہ جب حصہ ہیں تو ہم حصہ کیوں نہیں بناتے ہیں؟ سر ایف ٹی آر کو بھی ریبالش کر کے وہ جو رواج ایکٹ لانا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں دیکھیں, جب آپ کی سپریم کورٹ کی اور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن وہاں پڑ جائے گی تو پاکستان کا حصہ بن جائے گا. آپ اس کو رواج کہہ لیجئے, لیکن یہ 3 حق جو ہیں ان لوگوں کے وہ ہم نے دبوچے ہوئے ہیں. نہ ان کو اپیل کرنے دیتے ہیں, نہ ان کو وکیل کا حق دیتے ہیں. ضم کرنا جو ہے وہ آسان نہیں ہوگا, لیکن کچھ فیصلہ کرنا چاہیے تاکہ ہم اس طرف ہم جا سکیں. آج کل تو یہ ہے کہ آج آپ ضم بھی کر لیتے ہیں تو ٹرائبل ایریاز میں پولیس آپ کی نہیں جا سکے گی, کیونکہ وہاں کا وہ گن کلچر اور وہ ہے, وہ حالات ایسے ہیں. لیکن ابتدائی جو قدم ہیں, ابتدائی سٹیپس تو لینی چاہیے. کب تک یہ فاٹا ایسا ہی رہے گا؟ بلوچستان میں 75% علاقہ ابھی بھی ہم نے بی ایریا قرار دیا ہوا ہے کہ وہاں پہ پولیس نہیں جا سکتی. اور یہ جو قاضی فیض عیسیٰ کی رپورٹ ہے اس میں بھی ذکر ہے اس کا کہ بلا وجہ اس کو تقسیم کیا ہوا ہے اور اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. مشرف کے زمانے میں نہیں تھا ایسے, اس نے بی ایریاز کو اے ایریا بنا دیا تھا, پھر دوبارہ سے آ کے انہوں نے واپس بی ایریا بنا دیا. تو دھیان ہمیں ان چیزوں پہ دینا چاہیے. جب تک گورننس, حکمرانی آپ کی بہتر نہیں ہوگی, جو ہماری مطمع نظر ہے کہ یہاں پہ انویسٹمنٹ ہو, اکانومی بڑھے. انڈیا دیکھے کہاں جا رہا ہے, ہم سے آگے جا رہا ہے اکنامک فیلڈ میں, ہم پیچھے رہ گئے. ہمارے یہ پرابلمز ہیں, ہمیں ان پہ اب بریک پہ بھی جانا پڑ گیا, ورنہ وہ معاملہ صوبے والا رہ گیا چکزئی, جو انہوں نے صوبے کا افغانیہ صوبے کا جو مطالبہ کیا. وہ تو ان کا دن کا خواب ہے, رات کا خواب ہے, پتہ نہیں بے ہوشی کا خواب ہے. چلیں بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے جو ٹرکی میں روسی سفیر کو قتل کیا گیا, اور اوور آل بات کریں گے مشرق وسطیٰ میں اس وقت کیا سچویشن ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین, اور بات کریں گے مشرق وسطیٰ کے حوالے سے, جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جاری جو جنگ بندی تھی وہ کیا کسی خطرناک موڑ پر اب آ گئی ہے جب روسی سفیر کا قتل ہوا, کیونکہ اہم میٹنگ بھی ہونے والی تھی. ایاز صاحب, بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ تعلقات خراب کرنے کی کوشش کی گئی روس اور ٹرکی کے درمیان, لیکن انہوں نے دونوں سربراہان نے وہ معاملے کو کر لیا. اور جو صدر اردوان ہیں انہوں نے پیوٹن کو فون کیا اور کہا کہ یہ صورتحال ہے. تشویش ان کو ضرور ہوگی, لیکن جیسے وہ جو طیارہ جب روسی گرایا تھا تو ایک دم وہاں پہ سرد موری ہو گئی تھی اور ٹینشن بڑھ گیا تھا. ایسی چیز یہاں پہ نہیں ہے, لیکن اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ صورتحال کیسی ہے. اور اس نے جو نعرے لگائے تھے جب اس نے گولی ماری تھی کہ الیپو کو یاد رکھو اور ریونج, بدلہ, اور وہ جو ہے اور اللہ اکبر, اور اس نے وہ یہ کہا. تو آگ جو ہے لگی ہوئی ہے شام میں, جیسے آگ یہاں پہ لگی ہوئی ہے افغانستان میں, لیکن ہم اگر کہیں کہ ہم اس کی لپیٹ میں نہیں ہیں یا ہم پہ اثر نہیں ہوگا, تو اسی طریقے سے شام کی آگ جو ہے اس نے دیکھیں کتنا جو ہے صرف وہاں تک نہیں, یہ جو سارا ریفیوجی کرائسس ہے, جو مائیگرنٹ کرائسس ہے, جو انگلا مرکل جرمنی کہاں بیٹھا ہے, ان کے لیے مشکلات جو ہیں ساری کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ شام سے. شام کا پرابلم کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ عراق جنگ سے. تو یہ انہوں نے پتہ نہیں, جب امریکیوں نے فیصلہ کیا تھا 2001 میں, انہوں نے جو فیصلے کیے اس سے پھر ایک ایسا ٹرین آف ایونٹس, ایک وہ جو ہے حالات ایسے گئے ہیں کہ اس نے پوری مشرق وسطیٰ اور جو ورلڈ آف اسلام ہے, اسلامی دنیا, اس کو اس میں لپیٹ کے وہ کر دیا ہے, اور وہاں پہ صف بندی ہو گئی ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب وہ یورپ میں مذہبی جنگیں ہوا کرتی تھیں, کیتھولکس ایک طرف اور یہ جو ہیں پروٹیسٹنٹ ایک طرف, اور ان کی بڑی سال 100 ایئرز وار بھی تھی جو ہے یورپ میں ہوئی. اب مشرق وسطیٰ میں ایک طرف ایک
جو ہے وہ سوچ ہے اس کا ایک کولیشن ہے اور دوسری طرف دوسرا صاحب یہاں تو بہت ہی معاملہ پیچیدہ نظر آتا ہے. داعش بھی اس میں انوالوڈ ہے, اس کے اندر باغی سولجرز بھی انوالوڈ ہیں, روس بھی انوالو ہو گیا ہے, ایران بھی انوالو ہو گیا ہے, ترکی بھی انوالوڈ ہے. کوئی پتہ نہیں کون کس سے لڑ رہا ہے, کون کس کا ساتھ دے رہا ہے. ایک بڑا واضح کولیشن ہے, حزب اللہ, بشار الاسد, ایران اور روس. یہ جو کولیشن ایک طرف ہے اور دوسرے ہمارے کئی دوست جو ہیں وہ دوسری طرف ہیں. لیکن جو زیادہ افیکٹو کولیشن ثابت ہوا ہے, اب افیکٹو بھی ہو لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ الیپو کی تباہی, لوگوں کا مرنا, بے گناہ شہری جو ہیں ان کا مرنا. وہ ہیومینیٹیرین کرائسس جو ہے نا, جو انسانی تباہی ہو رہی ہے, اس کو کوئی روکنے میں کامیاب نہیں. لیکن سر اب یہ ایک اور سوال آ گیا ہے کہ ترک پولیس کے اندر بھی کوئی اس طرح کی دہشت گردی یا کچھ اس طرح کے تنظیم. اب دیکھیے یہ صاحب جنہوں نے روسی امبیسڈر کو مارا ہے, یہ ایک سابق پولیس والے ہیں. ان کو نکال دیا گیا تھا, صدر اردوان نے ان کو نکال دیا تھا کہ آپ گلن کے حامی ہیں, اس لیے وہ جو 70-80 ہزار لوگوں کی چھٹی کرائی گئی تھی اس میں یہ بھی شامل تھے. 22 یا 23 سال ان کی شاید عمر تھی, اور جس قسم کے آپ نے بتایا کہ نعرے یہ لگا رہے تھے, اس کا جو تعلق بن رہا ہے سیریا کے ساتھ اور لارجر مشرق وسطیٰ کے ساتھ, بڑی پیچیدہ سا معاملہ ہے. میرا خیال ہے کہ اس وقت روس, ایران اور ترکی کا نیشنل ان کا مفاد اسی میں ہوگا کہ ٹینشن اور نہ بڑے, ٹینشن کم ہو جائے تو بہتر ہے. لیکن افسوس سے ایک چیز کہنی پڑتی ہے کہ اردوان جو کہ بڑے پائے کے لیڈر ہیں, اسلامی دنیا میں ہیں, ہم تو ایک زمانے میں ان کی طرف دیکھتے تھے کہ اس قسم کا لیڈر اسلامی دنیا میں آئے جو جیسے ترکی کے حالات ٹھیک کیے ہیں, معاشی طور پہ آگے لے گیا. یہ ایک ایگزامپل مثال ہمارے لیے ہوگا, ہم بھی ایسے کریں گے. انہوں نے جو اپنے اس طاقت کی نشے میں جو خواہ مخواہ کے اقدام کیے, مصر سے جو ہے تعلقات خراب کر لیے جب وہاں پہ کو ہوا, بھائی وہ چاہے اچھا ہے برا ہے وہ مصر کا مسئلہ ہے, آپ کون ہے کہنے والے. اور شام میں انہوں نے کہا کہ بشار الاسد کو تو جانا ہے, یہ تو ٹھہر گیا. اور انہوں نے ایسی پالیسیز کی جن پالیسیز کی وجہ سے فائدہ جو ہے داعش کو پہنچا. اور داعش جو پہلے تیل شیل بھی بیچتا تھا, دیکھیں نا وہ داعش ایک نے تیل لیا ہے, بیچ رہا ہے, کس کو بیچ رہا ہے, کون لے رہا ہے, اس کے عوض ڈالرز کون دے رہا ہے. روسی تو کہا کرتے تھے کہ وہ اردوان کی خاندان یہ ٹریڈ کر رہا ہے. تو دیکھیں نا, لیکن اب ایک انٹرسٹنگ معاملہ یہ صاحب ہوگا کہ ٹرمپ آ کے کیا کرتا ہے, کوئی نیا قدم اٹھاتا ہے یا نہیں. ابھی تک اس کی جو ٹرانزیشن ٹیم ہے وہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے حلیف ہیں اسد بھی اور روس بھی, کیونکہ ہماری لڑائی, اصل لڑائی جو ہے وہ داعش کے ساتھ ہے. سر دیکھیے ٹرمپ جو ہے, ایک تو ہے بات جو بڑی عجیب ہے امریکن سیاست میں کہ بڑے کھلا وہ مداح ایک روسی لیڈر کے ہیں. یہ کوئی اور ایسے امریکی کرتا تو اس کے لیے خودکشی سے بھی زیادہ بڑا ایک وہ قدم ہوتا, لیکن وہ اب بھی کہتے ہیں کہ پیوٹن بڑا سٹرونگ لیڈر ہے. اب یہ جو یہ اس کے مداح ہیں, اس کا کچھ فائدہ ہو. روس اور امریکہ اگر مل جائیں ساتھ اور ان کی کوششیں اکٹھی ہوں تو وہ شام کا کرائسس حل ہو سکتا ہے. لیکن سر امریکہ کی جو دخل اندازی ہے وہ آپ کو نہیں لگ رہا کچھ کم ہوتی جا رہی ہے ابھی؟ نہیں, اوباما نے تو ایسے کیا تھا کہ دخل اندازی تھی بھی اور نہیں بھی تھی. جتنا سعودی عرب اور قطر چاہتے تھے کہ امریکہ کریں, وہ چاہتے تھے کہ امریکی بمباری کریں اور وہاں پہ نو فلائی زون کریں اور بشار الاسد کی ایئر فورس جو ہے وہ ختم ہو جائے, وہ یہ چاہتے تھے. جیسے لیبیا میں ہوا تھا نو فلائی زون بنا کے, جیسے عراق میں ہوا تھا نو فلائی زون بنا کے. نو فلائی زون ایک فارمولا ہے, کسی ملک کو تباہ کرنا ہے تو نو فلائی زون پہلے آپ امپوز کریں, اس کے بعد جو ہے اس کی فوج ناکارہ ہو جاتی ہے. یہ یہاں پہ ہوا تھا, لیکن اوباما نے نہیں کیا. لیکن جو بشار الاسد کے خلاف ملیشیاز تھیں ان کو پیسے تھوڑے تھوڑے اور آرمز جو ہے وہ دیتے رہے تھے. لیکن امریکہ کو شام سے بچائے رکھا کہ ہم اس میں مداخلت نہ کریں. اور اس کی ایک بڑی وجہ تھی کہ لیبیا کا وہ ایگزامپل تھا کہ لیبیا میں امریکی گئے, نیٹو گئے, یورپین پاورز گئے, اور آج تک ڈاکٹر صاحب لیبیا کا جو حالات ہیں وہ سدھر نہیں سکے. روسی سفیر کا جو قتل ہوا ہے
یہ کس کے فائدے میں جاتا ہے؟ جب بھی اس قسم کا کوئی گھنونا قسم کا جرم ہوتا ہے تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ کس کا فائدہ ہو رہا ہوگا اس میں ترکی کا تو قطعاً کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ اس کے تعلقات مزید خراب ہونے کا خدشہ ہے، اس میں روس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کا اپنا سفیر ہے۔ تو یہاں پہ روسی میڈیا اس وقت ایاز صاحب یہ کہہ رہا ہے کہ نیٹو کی سیکرٹ سروسز نے یہ کام کروایا ہے، اشارہ امریکہ کی طرف جا رہا ہے اور شاید کہ اس کا فائدہ ہو رہا ہے، اور ترکی کے اندر اشارے واپس فتح اللہ گلن کی طرف بھی کیے جا رہے ہیں کہ شاید انہوں نے یہ کروایا ہے کہ اس خطے میں امن و امان نہ، اسٹیبلٹی نہ آ سکے۔ امریکہ کے انٹرسٹ میں ہے کہ ترکی اور روس کے تعلقات ٹھیک نہ ہوں اور وہ خراب ہوں، اور روس جو ہے، جب روس نے اعلان کیا تھا کہ ہم بشار الاسد کی حمایت کریں گے تو امریکی بہت ساروں کی خواہش تھی کہ جیسے روس پھنس گیا تھا افغانستان میں ایسے ہی شام میں پھنس جائے گا، پر ایسے پیوٹن نے نہیں ہونے دیا۔ جو اس کی انٹرونشن رہی ہے بڑی افیکٹو رہی ہے، محدود رہی ہے، انہوں نے کوئی سولجرز جو ہیں بوٹس آن دا گراؤنڈ نہیں بھیجے، اور جنگ کا جو پلڑا ہے اس کی وجہ سے بہت جو ہے بشار الاسد کو فائدہ ہوا۔ اس وقت ترکی میں جو حالات ہیں آپ اس کو کیسے دیکھیں گے؟ دہشت گردی بھی وہاں پر ہو رہی ہے، وہاں پہ جنگجو بھی ہیں، وہاں کرد باغی بھی ہیں، پھر وہ جو بغاوت ہوئی تھی اس کے بعد جو اثرات ہیں، اس وقت ترکی کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے ٹرکی کی حکومت مضبوط ہے، لیڈر مضبوط ہے، بہت زیادہ مضبوط ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جس راہ پہ ٹرکی یا اردوان چل رہے ہیں اور پاور جو ہے طاقت سمیٹ رہے ہیں، اپنے اس میں کر رہے ہیں، اپوزیشن کو کرش کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ جس قسم کا اس کو کا ریاکشن تھا، اوور ریاکشن تھا، بہت حد سے بڑھ گیا تھا۔ سو یہ جو ہے چیزیں، یہ اتنے لوگ نکالنا اور یہ کرنا، یہ کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ امریکنوں نے یہ غلطی، اساتذہ کو نکال رہے ہیں، وائس چانسلرز کو نکال رہے ہیں۔ سے جب امریکی آئے تھے عراق میں، انہوں نے باس آرمی کو، فوج کو ڈسبینڈ کر دیا، سارے کے سارے جا کے سنی انسرجنسی میں وہ چلے گئے تھے۔ وہ جو سپاہ تھے جو امریکہ کے خلاف جنہوں نے پھر بغاوت، وہ مطلب صف بندی کی، وہ سارے کے سارے وہاں۔ تو ایسے میس اسکیل پہ آپ نکال دیں، آج آپ پولیس کو ڈسبینڈ کریں تو یہ کچے میں جا کے پھر ڈاکو انہوں نے بننا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ ایاز امیر، ڈاکٹر فاروق سلیم اور شازیہ خان کو پروگرام سے اجازت دیجیے۔ اللہ نے